رسالت نعرہ حیدری حیدری بآواز بلند تر صلوات یقیناً اللہ کے ساتھ مجھ پہ یہ کرم کیا کہ اس علاقے میں یہ محرم کا دوسری دفعہ آپ کے سامنے اشنا پڑ رہا ہے، اور یہاں کے لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ انہوں نے خواہش کی کہ میں دوبارہ اس جگہ پر آپ کے سامنے خطاب کروں۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے مجلس سے عذاب پڑھتا رہوں؟ کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ چاہتے رہیں گے تو میں آپ کے سامنے خطابت کرتا رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، بڑا مہنگا ہو گیا، آنا جانا مشکل ہو گیا، مجھے پتا ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، لیکن میرا پٹرول صرف وہ ہے کہ جب میں ذکر علی کروں اور ذکر علی میں کوئی ہاتھ اٹھا دے، میرا صرف میں اس میں ذات کروا دوں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میرا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی کہیں میں وسیم قرآن میں پڑھ کے آتا ہوں، وہ بھی بڑے شوق و جذبے کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن جس طرح آپ شوق و جذبے کے ساتھ سنتے ہیں مجھے یاد رہتا ہے کہ کتنی میں نے کوئی جملہ کہا تھا اور میرے جملے کے قدردان مصری شاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوان بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، بوٹے شاہ جی یہاں پہ ہیں۔ اچھا یہ سید صاحب ہے، میں ان کا چہرہ نہ دیکھوں نا اس مجلس میں پڑھی جاتی ہے، یہ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، میں اتنی عزت کے قابل نہیں، یہ سید ہے اولاد رسول میں سے، میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ اتنی عزت دیتے ہیں، ان کا کرم ہے کہ مجھے سنتے ہیں۔ مجھے انہوں نے اس دفعہ خواہش یہ تھے کہ میں یہاں پر پڑھوں، اور جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پڑھوں، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، ایک حقیر سے نوکر کو آپ نے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مومنین اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک خوشنودی اہل بیت پر بآواز بلند تر صلوات۔ لو جی اگر اجازت آتے ہیں پڑھ تاڑی پنجابی جو سمجھا دیں پڑھا۔ دیکھیں جی آگے والے تو جو ممبر کے پاس بیٹھے ہیں وہ تو بیچارے بول رہے ہیں کہ وہ پھنس گئے، جو خطیب کے سامنے بیٹھے ہوئے، عالم کے سامنے بیٹھے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے، اگر وہ مجھے بتا دیں اشارہ کر کے پڑھا۔ اگر تسی چاہتے ہیں عاشقان اہل بیت و رسول ہو، پہلا جملہ میں یہاں پر کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں مجلس شروع کرنے سے پہلے۔ اللہ نے آیت میں کہا ان الذین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اسلام دین فقط اسلام ہے، اسلام کا بنانے والا اللہ ہے، اور اسلام کا لانے والا رسول ہے، اور اسلام کا بچانے والا علی اور علی کا خاندان۔ لو جی یہ ٹینٹ سے باہر میں دیکھ کر آیا ہوں کہ جو چوک میں بھی کھڑا ہوا ہے تو اس سپیکر کی اتنی آواز ہے کہ میری آواز وہاں تک بھی جا رہی ہے۔ اگر میں نے جملے اہل بیت کا ذکر اچھا لگتا تو میں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دے، میرے لیے کافی اہل بیت تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں، جہاں جہاں جو بھی کھڑا، چاہے کسی چوک میں، کسی بازار میں، یا مجلس میں، یا فرشی ہزار میں کنات کے اندر بیٹھا ہوا، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اہل بیت۔ اب میں شروع کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ لوٹو محفوظ پر بھائی کل تو بارش میں پڑھ نہیں سکیا، لیکن آج پوری مجلس پڑھ کے جائیں گے، اور جتنی دیر تک تاڑے ساتھ سے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں ممبر نیچے چھڑ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ آج ولایت علی اور نبی کی شان آپ کو بتا کے جاؤں گے، آج حق ادا کر کے جاؤں گے۔ لوہے محفوظ پر اس اللہ اپنی زبان حال سے خطاب فرمایا، جو لفظوں کی قدردان، اس اللہ لوہے محفوظ پر اس زبان حال سے خطاب فرمایا، کہا جاؤ اور زمین پر میری ناراض مخلوق کو مناؤ، میری ناراض مخلوق کو مناؤ۔ تو آواز آئی اے خدا، نہ تو میں چلنے کے قابل ہوں، نہ میں کسی تک جانے کے قابل ہوں، نہ میں بولنے کے قابل ہوں، نہ میں کچھ کرنے کے قابل ہوں، تیری مخلوق کو کیسے بناؤں؟ اللہ نے کہا میں تجھے جس خاندان میں قرآن بنا کے نازل کروں گا وہ مر جائے گا لیکن تجھے نہیں چھوڑے۔ سلامت
آپ کا شوق و جذبے دیکھتے ہوئے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو تھوڑی دیر اور سنیں، آپ کی خواہش ہے تجھے قرآن بنا کر وہاں نازل کروں گا کہ جو مر جائیں گے لیکن تجھے نہیں چھوڑے، جن کی گھر کی ملازمائیں، جن کے گھر کی خادمائیں پوری زندگی قرآن پڑھتی ہو تو وہاں کے مالک کیسے ہوں گے؟ وہاں کے مالک کیسے ہوں؟ تجھے جس گھر میں اتر جن کے گھر کی ملازمائیں قرآن پڑھتی ہو تو ان کے مالک کیسے ہوں؟ یہ کون سا گھر ہے جہاں پر اللہ نے اپنی زبان حال کو نازل کیا؟ پتا چلا کہ اہل بیت کا خاندان ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی زبان حال کو نازل کیا، جہاں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جہاں اللہ نے اپنی زبان حال کو نازل کیا، اور اہل بیت نے قرآن کو پڑھ کے اہل بیت نے ممبر پہ قرآن پڑھا، اہل بیت نے جواب میں قرآن کہا، اہل بیت نے پہلا فکرہ قرآن کہا، اہل بیت نے نوکے سینہ پہ چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کی اور بتا دیا یہ قرآن وہ ہے، ہم قرآن کے اتنے قریب ہیں کہ قرآن ہم سے ہے، ہم قرآن سے ہے۔ ایک اہل بیت کی ذات پر آواز بلند کر سلام۔ ہم قرآن سے، قرآن ہم سے، ہم قرآن سے۔ لوگ جن کے گھر کی میرا موضوع ہے معیار مودت اہل بیت، اس کا معنی یہ بنتا ہے اہل بیت سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ جن کے گھر کی میں معیار مودت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جن کے گھر کی ملازمائیں پوری زندگی قرآن پڑھتی، پوری زندگی، جن سے سوال کیا گیا تو قرآن سے، جنہوں نے جواب دیا تو قرآن سے، جنہوں نے کام کیا تو قرآن کے مطابق، عمل کیا تو قرآن کے مطابق، جن کے گھر کی ملازمائیں پوری زندگی قرآن پڑھتی ہو تو وہاں کی مخدومہ کی کیا عزت ہو، کیا عزت ہو۔ پیچھے جو بزرگ بیٹھے ہیں میری بات سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر میرے سے غلطی ہو رہی ہے تو میں آپ کے بیٹے کی طرح ہی ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا، جو پڑھ رہا ہوں میں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، تو پریشان تو نہیں ہے؟ میرے کسی جھوٹے مجھے بتا دیں، میں برا نہیں مناتا کہ مجھے کسی نے ممبر پہ ٹوک دی، میں جو بھی ہے میرے پاس تصدیق ہے، میرے پاس کتابیں، میں تصدیق سے پڑھ رہا ہوں، مطالعہ سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاتے جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں، مجلس سن رہے ہیں، مجھے مطمئن رہوں گا کہ چلے اس مجلس سے کچھ تو لے کے جا رہے ہیں میرے لیے، میری خطابت کے لیے جو میں یہ پڑھ رہا ہوں، میری بھی جان اس مخدومہ کی کیا کسی نے دیا۔ بی بی سیدہ رسول خدا کے گھر تشریف لائی، نبی احترام میں کھڑے ہو، نبی احترام میں کھڑے ہو۔ ابھی میں مسئلہ پورا مجلس پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے مجھے اہل سنت کے گھر میں کسی نے خواہش کی کہ آپ مجلس پہ جا رہے ہیں تو ہم اہل سنت ہیں، میرے گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں، ہم بڑا چاہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت ہمارے گھر میں بھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ جن کے گھر کی ملازمائیں، نبی کھڑے ہو جائے، توجہ کیجئے، نبی کھڑے ہو جائے، احترام، اب نبی ہے سردار، نبی سے بلند کوئی ہستی نہیں، نبی وارث ہے، ایک کم 1,24,000 نبیوں کی، مانتے ہیں نا سوال؟ نبی یوسف کے بھی وارث ہیں، نبی اسحاق کے بھی وارث ہیں، نبی داؤد کے بھی وارث ہیں، نبی صالحہ کے بھی وارث ہیں، نبی ابراہیم کے بھی وارث ہیں، نبی اسماعیل کے بھی وارث ہیں، نبی 1,24,000 نبیوں کے بھی وارث ہیں۔ نبی زہرا کے احترام میں کھڑے ہو کے بتا دیا، صرف میں زہرا کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا بلکہ 1,24,000 نبی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اکیلا کھڑا، 1,24,000 نبی میرے ساتھ کھڑے ہوتے، اور نبی نے بتا دیا، کھڑے ہو کر نبی نے احترام کر کے بتا دیا یہ وہ دروازہ ہے کہ جیسا احترام مجھ محمد نے کیا ہے تم قیامت تک اس دروازے کا احترام نہیں کر سکتے، قیامت تم نہیں کر سکتے۔
اچھا جو نبی رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کو جن سے شفا ملتی ہے، وہ ایک دن زہرا کے دروازے پر کہا سیدہ ساری دنیا کو مجھ سے شفا ملتی ہے، لیکن مجھے تیری چادر سے شفا ملتی ہے۔ جو لفظوں کے قدردان ہے، مجھے شاہجی مجھے تیری چادر سے شفا ملتی ہے۔ چادر تو لا دو، سیدہ نے چادر دی، اب چادر دی، حدیث قصہ سنتے ہو، اتنے میں علی کہا سیدہ آج رحمت للعالمین کی خوشبو آ رہی ہے، کہا کہ وہ چادر کے اندر ہے، امام حسن امام حسین پنجتن کو جمع کیا، فرشتوں نے پوچھا خالق یہ کون ہے جن کا نور زمین میں چمکا رہا ہے، جن کا نور ایسے چمکا رہا ہے ہم دیکھ نہیں پا رہے؟ اللہ نے کہا یہ فاطمہ کے والد ہیں۔ ہائے ہائے یہ فاطمہ کے والد ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر، یہ فاطمہ کے بچے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے؟ اللہ نے پہچان کروانا چاہا نا، اللہ کہ اہل بیت کی پہچان کیا۔ نبی نے کہا ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا سب کچھ میرا ہے، یہ میری عظمت ہے، ان کی عظمت ہے، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا۔ نبی نے اپنے جیسی ہڈیاں کہہ کر یہ ثابت کر دیا، نبی نے اپنے جیسا خون کہہ کر ثابت کر دیا، نبی نے اپنے جیسا کہہ کر ثابت کر دیا، انہیں کسی اور سے نہ ملانا، میں ان سے ہوں اور قیامت تک یہ مجھ سے ہے۔ میں شکر گزار، قیامت تک میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ بتا دو نبی نے بتا دیا کہ میں ان سے یہ مجھ سے فضیلت اہل بیت۔ اللہ نے زبان حال کو یہاں پہ نازل کیا، انسان برباد ہو جائے جو حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، اس انسان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو یہ جان نہ سکے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، جو یہ جان ہی نہ سکے اچھا کون ہے برا کون ہے، اس انسان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو پیمانہ ہی نہ کر سکے، پیمائش ہی نہ کر سکے، حق کون سا باطل کون سا، پیمائش نہ کر سکے۔ اللہ نے کہا اچھا قرآن کا سوال کہ کبھی بھی برائی اچھائی پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ توحید نے جواب دیا تجھے ان کے گھر پہ نازل کروں اور تجھے جبرائیل میں دوں جو تیرا خادم بنے اور تجھے وہاں لے جائے گا کہ جہاں ساری زندگی صرف تجھے پڑھے اور کسی کو نہیں پڑھے، ساری زندگی صرف پڑھیں گے تو تجھے پڑھے اور کسی کو نہیں پڑھے۔ اللہ نے اپنی زبان حال کو اللہ نے اپنی زبان حال کو اللہ نے پھر کہہ رہا اللہ نے اپنی زبان حال کو اہل بیت کے دروازے پر اہل بیت کے خاندان میں نازل کیا۔ اب اللہ نے فرمایا نزلہ علی بقلبک محمد، ہم نے نبی کے قلب پہ قرآن کو نازل کیا۔ کس کے قلب پہ نازل کیا؟ اس کے قلب پہ جس کے اندر نبوت کی خوشبو تھی، جس کے اندر رحمت کی خوشبو تھی، جس کے اندر محمد ہونے کی خوشبو تھی، جس کے اندر عظمت کی خوشبو تھی، جس کے اندر ساری خوشبوئیں تھی، جس کے اندر یاسین ہونے کی خوشبو تھی، جس کے اندر مزمل ہونے کی خوشبو تھی۔ اللہ نے نزلہ علی قلبک محمد، ہم نے قرآن کو نبی کے قلب پہ نازل کیا۔ اب پتہ چلا حاکم ہو اور عدل نہ کرے تو فرعون ہوتا ہے، حاکم ہو عدل نہ کرے تو فرعون ہوتا ہے، عالم ہو عمل نہ کرے، عالم ہو عمل نہ کرے، عالم ہو عمل نہ کرے تو شیطان ہوتا ہے، بھوکا ہو صبر نہ کرے تو جانور ہوتا ہے، بھوکا ہو صبر نہ کرے تو وہ جانور ہوتا ہے، مال ہو کسی کو فائدہ نہ دے تو قارون ہوتا۔ اہل بیت وہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں تک علم دیا، جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے صبر کیا اور کائنات کو بتا دیا ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جن کا مقابلہ قیامت تک نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کسی کی نسل میں کوئی کر سکے، نہ کسی کی نسل میں۔
آپ کی اجازت ہے لو بھائی مجھے یہ بتائیں نبی کسے کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین جن کے صدقے میں اللہ نے سب بنایا وہ کون؟ سارے کہیں گے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سردار ہیں، اہل بیت کے وارث، اللہ کے اسلام کے وارث. کیوں نہ ہم قرآن سے پوچھیں کہ نبی کون ہے؟ کیوں نہ قرآن سے پوچھیں نبی کون ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نبی کون ہے. ساری کائنات تو تلاوت کرتی، ساری کائنات میلاد کرتی، ذکر کرتی. نبی سے پوچھتے، اللہ سے پوچھتے ہیں نبی کون ہے. قرآن سے پوچھتے اللہ کی زبان حال سے پوچھو نبی کون ہے تو پتہ کیا جواب آتا؟ یاسین والقرآن الحکیم، اے حق کی طرف رستہ دکھانے والے حکیم. جو لفظوں کے قدردان ہیں. لاہور کا تو بڑا لکھا مجمع ہوتا. میں تو چلو یہ کہوں کہ میں کسی باہر جگہ پہ گیا ہوا تو وہاں پر جی کسی کو پتہ نہیں چلا میں کیا پڑھ گیا. لاہور کا تو بڑا لکھا مجمع. یہ تو جملے سمجھ آتا. یاسین والقرآن الحکیم، اے سیدھے رستے کو دکھانے والے حکیم، علی صراط المستقیم. تو کبھی بھی غلط رستے پر نہیں گیا. تجھے جب بھی دیکھا سیدھے رستے پہ دیکھا. تجھے جب بھی دیکھا سیدھے رستے پہ دیکھا. تجھے جب بھی دیکھا. ہم نے ایک تنزیل کتاب کو نازل کیا جس کی طرف پوری کائنات رجوع کرے گی اور وہ تیرے قلب پہ نازل کی جائے. نبی نے کہا میں نبی ہوں تو وہاں کے جاہلوں نے کہہ دیا بھائی کسی نبی نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آپ نبی ہیں. میں نبی ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نبی ہیں. آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں. اللہ کی قدرت کو جوش ہو. جب لوگوں نے یہ کہا نا کوئی دلیل دو آپ نبی ہیں تو اللہ کی قدرت کو جوش ہو. اللہ نے آسمان سے بارش کو بند کر دیا. اللہ نے دریاؤں کو خشک کر دیا. اللہ نے سبزے کو بنجر کر دیا. اب لوگوں کو تکلیف یہاں تو عذاب آ گیا. ہم نے تو نبی کو جھٹلا دی. کہا یا نبی میں جیسا پڑھوں یا نبی آپ ہی تو رحمت للعالمین ہیں. اس اللہ سے کہو کہ آپ رحمت للعالمین یہ جو عذاب نازل کیا ہے اسے بند کر. اب نبی نے ہاتھ اٹھا کہا اللہ میں نبی ہوں رحمت للعالمین ہوں. تو نے میرے لیے سب کچھ بنایا اس عذاب کو بند کر دیا. اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی. دریا بھر کر سبزہ ہرا بھرا ہو گیا. سبزہ ہرا بھرا ہو گیا. اب جنہوں نے انکار کیا تو وہ دیکھ رہے تھے. جنہوں نے کہا کچھ ثبوت لاؤ آپ نبی ہے. کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا. آپ ثبوت لائیں دلیل کیا ہے؟ اللہ نے دریاؤں کو خشک کر دیا. اللہ نے بارش کو بند کر دیا. جس اللہ نے بارش کو بند کیا تھا اسے دوبارہ برسا کے ثابت کیا. جس اللہ نے دریا کو خشک کیا اسے دوبارہ برسا اسے دوبارہ بھر کے ثابت کر دیا کہ جو میرے نبی کی شان کو پہچانے گا میں اس پر بھی رحمت نازل کروں گا اور جو میرے نبی کی شان کو پہچانے گا قیامت تک اس کی نسلوں پہ رحمت نازل کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رحمت نازل کرے. میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں اپنے نبی کی شان میں. ہر سال میں کہتا ہوں اللہ کا ایک نام ہے. اللہ کا ایک نام ہے محمود اور میرے نبی کا ایک نام ہے محمد. میرے نبی کا ایک نام ہے محمد. اب جو عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں محمود اس میں مفعول کا صیغہ. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کی تعریف کی گئی ہو. اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. جو لفظوں کے قدردان اے اللہ خالق تو تو ہے
तारीफें तो तेरी होनी चाहिए। तूने नबी को खल्क किया, तूने नबी की जात को बनाया, जो अजमत नबी के पास वो तूने तो अता की, तारीफें तो तेरी होनी चाहिए। तो जवाब ये आता है अनवार, अपनी जबान को खामोश कर लो, अपनी जुबान को बंद कर लो। जो सारी कायनात मिलकर वो जो अल्लाह की तारीफ करे, मैं महमूद बनता हूँ, और मैं अल्लाह होकर जिसकी तारीफ करूँ वो मोहम्मद बनता हूँ। सलामत सलामत रहे। अब मुझे नजर आया पीछे से किसी ने हाथ उठाया। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपके हाथों को सलामत रखे। जिक्र अली पे बोलना इबादत, इससे बड़ी इबादत कोई। यहाँ नौजवान बैठे हुए लोग बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं, साइंस को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ कुरान को कम पढ़ा जाता है, बहुत कम पढ़ा जाता है। हमारे कारी बहुत कम हैं, कुरान की तरजीह, कुरान की तरफ तवज्जो नहीं है। हालांकि ज़्यादा कुरान की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। हम अपनी औलादों को, अपने जवानों को कहते हैं जी भाई केमिस्ट्री पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। किताबें इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी सीख लो। भाई कहीं बाहर जाना पड़ जाता, बोले भाई ये तो बताओ, बाहर तो जाना पड़ जाता, जहाँ आखिरत में जाना है उसके लिए भी तो कुछ पढ़ाओ, उसके लिए भी तो कुछ पढ़ाओ। तो कुरान की तरजीह बहुत कम है, बहुत कम। कुरान में पढ़ा जाता है, लोग तरजीह ज़्यादा सिर्फ दूसरी किताबों का। कोशिश करें अपने घर में कुरान की तिलावत करें। कुरान की तिलावत करने वाला इंसान अर्श पर उसका घर ऐसे चमकता है, मलाइका समझ जाते हैं इस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत हो रही है। अल्लाह की ज़ुबान हाल को पढ़े तो सही, सारी मुश्किलों का हल अल्लाह ने तुम्हें कुरान